أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. لائق سب تعظیم و تکریم، قابل اعزاز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اس مسجد اور مدرسے کے ساتھ ایک قدیم تعلق ہے. قائد صاحب کی زندگی میں بھی حاضری ہوتی رہتی تھی، بلکہ کل پرسوں میرا ایک بیٹا بہت پرانی تقریر نکالے بیٹھا تھا سورۃ کوثر پر، اور اس نے آگے لکھا ہوا تھا جامعہ حسینیہ. تو وہ مجھے کہتا ہے جی یہ علی پور میں ایک مدرسہ ہے حسینیہ، یہ اس کی تقریر ہے. میں نے کہا یہ جس سن کی ہے اس وقت تو مدرسہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. تو پھر میں نے اسے کہا کہ حاصل پور میں ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ کبھی کبھی بلایا کرتے تھے، اور مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ گرمیوں کا موسم تھا، باہر صحن میں نے کھڑے ہو کر وہ تقریر کی تھی. یہ وہی تقریر ہے. کچھ باتیں ذہن میں یادداشت کے طور پر بڑی محفوظ ہو جاتی ہیں. تو وہ آج اللہ نے ملاقات کرا دی آپ بزرگوں سے. یہاں جو سب سے بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ حضرات سے آج اس نشست میں مل کر، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کے اس مدرسے کے امام، خطیب، بزرگ، ہمارے بہت قدیم دینی ساتھی ہیں اور بڑے صاحب علم و کمال آدمی ہیں. خوشی اس چیز کی ہے کہ ہمارے اسلاف اور اکابر میں درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے. جس مسجد میں درس قرآن ہو وہ امام اپنے مقتدیوں کے عقیدے، ایمان اور اعمال کی حفاظت کرتا ہے. بر صغیر میں، ہند و پاک میں، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ذوق تھا. ان کے 4 بیٹوں میں ایک بیٹے شاہ عبد القادر محدث دہلوی، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ لکھا تھا، اور وہ 4 بیٹے قرآن کے مفسر تھے اور اس کی تفسیر بیان کرتے تھے. ان میں شاہ عبد العزیز بہت بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے. ان کی تفسیر تو اگرچہ نہیں ساری چھپ سکی، 4 پارے چھپے ہیں، 2 پہلے 2 آخری، تفسیر عزیزی. علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مکمل ہو جاتی ان کی زندگی میں تو شاید تاریخ انسانی میں قرآن مجید کا سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا ہوتا کہ اس عالم نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو اس کے اندر درج نہ کی. پھر یہی سلسلہ ہمارے مشائخ میں چلا. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ درس قرآن دیتے تھے، شاہ رفیع الدین درس قرآن دیتے تھے. امام شاہ ولی اللہ کے طرز پر ہمارے شیخ مولانا محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرآن مستقل پڑھایا کرتے تھے. ایسے یہ ہمارے اکابر میں سلسلہ چلا آیا. ہمارے اس پاکستان میں بھی چند بزرگوں نے اس میدان میں بڑا کام کیا. ان میں ایک تو امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ یہاں لاہور میں آئے تو پہلے اچھرا میں ایک مسجد ہے مولانا احمد علی لاہوری کے نام سے، وہاں درس دیا. پھر اس کے بعد شیراں والا تشریف لائے تو 40 سال وہاں قرآن کا درس دیتے رہے. اور اس میں اس زمانے میں عورتوں کی تعلیم کا عام رواج نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں ہے. اس وقت انہوں نے 600 مستورات کو قرآن کی تفسیر پڑھائی تھی. اور حضرت لاہوری فرماتے تھے کہ قیامت کے دن میں اپنی نجات کے لیے یہ پیش کروں گا کہ اللہ میں نے ان کو قرآن کی تفسیر پڑھائی. اور جنہوں نے شیراں والا اگر آپ میں سے دیکھا ہے تو جو پرانی مسجد تھی اس کے ساتھ چھوٹی ایک مسجد ہوتی تھی، اس کو مستورات کی مسجد کہا جاتا تھا. وہاں عورتیں جمع ہوتی، ادھر مرد جمع ہوتے تھے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا ایک مزاج تھا. ایسے ہی حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، وہ
2-3 قسم کے درس دیتے تھے۔ گکھڑ کی مسجد میں نماز پڑھاتے، ان کا فجر کو ایک درس علیحدہ ہوتا۔ جب مدرسہ نصرت العلوم میں آتے، دورہ حدیث، مشکات، درجہ سادسہ کے طلباء کا قرآن کے ترجمے کا درس علیحدہ ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں اب یہ بڑی کمزوری ہے کہ مدارس میں ہم کتابیں تو ساری رٹواتے ہیں لیکن قرآن کے ترجمے کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے حضرت درخواستی تفسیر علیحدہ پڑھاتے تھے، کہیں رات گزارتے، کہیں وقت ہوتا تو فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کا اہتمام کرتے۔ ہمارے ہاں میرا ایک بیٹا مکمل درس مکمل کر چکا ہے، دوسری مرتبہ شروع ہے۔ تو یہ ایک اچھی ریت ہم اس کو کہیں، اچھا مزاج کہیں، قرآن سے ایک اچھا جوڑ کہیں کہ صبح سویرے اٹھتے ہی ہماری نظریں قرآن دیکھتی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں قرآن آتا ہے، ہماری زبانوں پر قرآن آتا ہے، ہمارے دل کو قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ گویا آپ کے میرے عقیدے، ایمان اور عمل کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ حضرت مفتی صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا کرے، مرکزی جامع مسجد میں مکمل قرآن مجید کا درس دیا، آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اب آپ کے ہاں بھی یعنی آپ جتنے دوست دور دراز سے قریب سے آتے ہیں، ایک اہتمام ہے درس قرآن کا۔ ناروال میں ایک بزرگ گزرے، وہ ان کو حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا درس قرآن دیا کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماحول نہیں تھا۔ مفتی بشیر احمد پسروری رحمۃ اللہ علیہ حضرت لاہوری کے خلیفہ تھے، یہ ان کی بات بتا رہا ہوں۔ 1 سال تک فجر کی نماز پڑھ کے میں خود اکیلا قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تھا، سلام پھیرنے کے بعد دعا کے بعد ایک آدمی نہیں بیٹھتا تھا، سب چلے جاتے تھے۔ تو میں کہتا تھا اللہ تیرے قرآن کا درس میرے ذمہ لگا ہے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے تو سن رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ 1 سال تک اکیلا درس دیتا رہا۔ پھر کسی ایک بابے کے دل میں خیال آیا، یہ جو روزانہ بیٹھ کے کہتا بھی ہے، کھولتا بھی ہے قرآن، پڑھتا بھی ہے، چلو ہم تو سنیں کیا کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جماعت بننا شروع ہوئی۔ پھر وہی تھا جیسے آپ کے ہاں ہے کہ باقاعدہ تپائیاں رکھی جاتی، ان پہ قرآن مجید رکھا جاتا، ایک بڑا حلقہ بن گیا تھا۔ تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں۔ یہ میرا خیال ہے اتنی دیری میں صرف درس دیتا، یہ جو میں نے آپ کو قرآن کی درس کی اہمیت پر 2-3 باتیں کہہ دی ہیں تو بہت ضروری ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، بلکہ پوری آیت نہیں ایک حصہ ہے۔ یہ آیت ترتیب نزولی سے جس ترتیب سے قرآن اترا ہے اس میں سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے اوپر عقائد، احکامات، فرائض مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد کوئی فضیلت کی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہو تو علیحدہ بات ہے، ورنہ کوئی نیا مسئلہ، نیا عقیدہ، نئی چیز اللہ کی طرف سے کوئی نہیں آئی۔ یہ وحی کس موقع پر آئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ارکان اسلام ہیں وہ بالترتیب آئے ہیں۔ مکی زندگی میں کلمے کی دعوت آپ نے دی ہے، آپ سب جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے پاداش میں آپ نے بڑے صدمے سہے، تکلیفیں برداشت کی، مصائب سارے برداشت کیے، یہ ایک زمانہ گزرا۔ مدنی زندگی میں آپ نے خوب جہاد کیا، مکے اور مدینے دونوں میں تعلیم عام دی ہے۔ مکۃ المکرمہ میں نماز کی فرضیت کا حکم آیا، مکۃ المکرمہ میں زکوٰۃ کی فرضیت تو آئی لیکن احکام کی تفصیل مدینے میں آئی۔ مدینہ طیبہ میں روزے کی فرضیت آئی۔ دنیا کے وصال سے 1 سال قبل 9 ہجری میں حضور پر حج کی فرضیت کا حکم آیا۔ پھر اس کے بعد اگلے سال حضور نے خود حج کیا اور محبوب اللہ کو پیارے ہوئے 2-3 مہینے کے بعد۔ تو یہ ایک ترتیب تھی اللہ کی طرف سے، اس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ تمام ارکان پورے ہوئے۔ ان میں سے یہ بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حج کی فرضیت کا حکم آیا تو پہلے سال امیر حج ابو بکر کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرے سال شوال کی عید پر، جس کو ہم چھوٹی عید، سیویوں والی عید، رمضان کے ختم پر عید کہتے ہیں،
حضور نے نماز عید پڑھ کے عیدگاہ میں اعلان کیا اس سال میں محمد حج پر جاؤں گا۔ اب آقا کا یہ کہنا تھا، صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب بھی مثلا حضرت مصعب کہیں کہ میں حج پر جا رہا ہوں، عمرے پر جا رہا ہوں، تو کئی دوست تیار ہوں گے کہ ایک عالم کے ساتھ جائیں گے، مسائل حل ہوں گے، عقائد کا پتہ چلے گا، وہاں کے معمولات کا پتہ چلے گا، ورنہ بڑے لمبے لمبے یعنی لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں، صورتحال یہ ہوتی ہے جیسے جاتے ہیں ویسے آتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا ساتھ تھا، ہم ایک عمرے پر تھے، ہماری واپسی کا دن تھا، صبح کے وقت نماز کے بعد میں بھی طواف کر رہا تھا، کوئی پاکستانی لباس تھا، تو ایک نوجوان بڑا خوبصورت بڑے اونچے قد کاٹ کا، اور وہ پسینے سے شرابور اور چکر لگا رہا ہے، تو مجھے دیکھ کے قریب ہو کے کہتا ہے آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے کہا جی میں پاکستانی ہوں۔ تو مجھے کہتا ہے یہ کب ختم کریں گے؟ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں یہ جو کعبے کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں یہ کب ختم کریں گے؟ میں نے کہا کیوں خیر ہے؟ اس نے کہا رات 3 بجے کا میں آیا ہوں، یہ بھی چکر لگا رہے ہیں، میں بھی چکر لگا رہا ہوں، یہ ختم کریں تو میں ختم کروں۔ اب یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، اصل رونے کی ہے مسلمان، 5 لاکھ روپے خرچ کیا ہے، اتنا لمبا سفر کیا ہے، صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے چکر کتنے ہوتے ہیں، ان کو کہا کیا جاتا ہے، اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو کیسے پورا کرنا ہے۔ تو میرا طواف ویسے مکمل تھا، تو میں نے پھر اس کے چکر تو پورے ہو چکے تھے، تو اسے پھر روکا، اور باقی ارکان اس کے جو عمرے کے تھے، صفا مروہ کی سعی تھی، اس کی مکمل کروائی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں دین نہ سیکھنے کی وجہ سے اتنی بڑی کمزوری پیدا ہو جاتی ہیں۔